اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے عجز و انکساری۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے۔ جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ مسلم کتاب البر والصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام عذبہ تھا۔ وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی، دوڑ میں سب سے آگے رہتی۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نوجوان آیا، اس کی اونٹنی دوڑ میں سب سے آگے نکل گئی۔ مسلمانوں کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ ایک دیہاتی کی اونٹنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے اس افسوس کو بھانپ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا میں جو بلند ہوتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اسے نیچے دکھاتا ہے۔ بخاری کتاب الجہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا: اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابعہ۔ کنز العمال۔ یعنی جب بندہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا 7ویں آسمان تک رفع کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، عجز و انکساری تکبر کی متضاد صفت ہے، جو کہ ایک اعلیٰ درجے کا خلق ہے۔ انکسار دراصل ایثار کی ایک قسم ہے، جو تھوڑی سی تبدیلی سے انکسار کا نام پاتی ہے۔ منکسر المزاج وہ نہیں جو نالائق ہو اور پھر اپنی نالائقی کا اعلان کرے، بلکہ فی الحقیقت منکسر المزاج اور متواضع وہ انسان ہوتا ہے جو صاحب فضیلت ہو کر دوسروں کی خوبیوں کے مطالعہ میں ایسا مشغول ہو کہ اپنی لیاقت و فضیلت فراموش کر بیٹھے۔ اس خلق میں خوبی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور تو یہ صحیح ادب کا طریق ہے، اور انسانوں کے ساتھ ایسا خلق اختیار کرنے سے امن قائم ہوتا ہے اور فساد مٹ جاتے ہیں۔ اکثر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب طرفین میں سے ہر فریق اپنے حق پر اڑا رہے، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے حق کو ترک کر دے یا فریقین انکساری سے کام لیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پس انکسار دنیا کے امن و امان کے بڑھانے میں زبردست آلہ ہے، جو ایثار کے ساتھ مل کر تمام فساد جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یعنی اور تو لوگوں کے ساتھ گال پھلا کر بات نہ کر اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 38۔ پس امن کی راہ انکساری میں ہے، جو حضرت کبریا کو بہت پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خدا تعالیٰ کی خاطر تواضع کرتے ہوئے لباس فاخرہ ترک کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی توفیق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ لباس ایمان میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ مسند احمد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متکبر انسان کے بالمقابل ایک منکسر المزاج شخص کا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا: دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور خوبصورت لباس کا بندہ ہلاک ہو گیا، جسے کچھ دے دیا جائے تو راضی، نہ دیا جائے تو ناراض۔
ایسا شخص ہلاک ہو کر سر کے بل گرا، اسے کانٹا بھی چبھے تو وہ اسے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مبارک ہو ایک ایسے منکسر المزاج کو جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بال پراگندہ ہیں اور پاؤں غبار آلود۔ اگر حفاظت میں اس کی ڈیوٹی لگا دو تو وہ اس میں ہی لگا رہے گا، اگر اسے لشکر کے پیچھے کہیں ڈیوٹی دے دو تو وہاں رہے گا، اور غیر معروف ایسا کہ وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے، اور کہیں سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو۔ بخاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں عجز و انکساری کے خوبصورت نمونے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تو عام مزدور سا آدمی ہوں، عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ آپ کی گھریلو زندگی بھی اس پر گواہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو کام کاج میں مدد فرماتے تھے۔ آپ کپڑے خود دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے، خود اونٹ کو باندھتے تھے، اپنے پانی لانے والے جانور اونٹ وغیرہ کو خود چارہ ڈالتے تھے، خادم کے ساتھ اس کی مدد بھی کرتے، اس کے ساتھ مل کر آٹا بھی گوندھ لیتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے۔ مسند احمد۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، جس انسان میں یہ پیدا ہو جائے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے، ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 438۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس حد تک انکساری اختیار کرو کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اس معیار کو جانچنے کے لیے کوئی بیرونی آلہ یا طریقہ نہیں ہے۔ ہر ایک شخص اگر وہ حقیقت میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنا محاسبہ خود ہی کرنا چاہیے۔ وہی صحیح بتا سکتا ہے کہ کیا ہم فخر سے بالکل پاک ہیں۔ ہمیں اپنے کسی اعلیٰ خاندان ہونے پر فخر تو نہیں ہے، ہمیں اپنی مالی حالت دوسروں سے بہتر ہونے پر فخر تو نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کے تعلیم یافتہ ہونے پر فخر تو نہیں، ہمیں اپنی علمی قابلیت پر فخر تو نہیں، ہمیں اپنی کسی نیکی پر فخر تو نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ اجمی کو عربی پر ہے۔ مسند احمد۔ اصل بنیاد تو تقویٰ ہے، اور جس میں تقویٰ ہو اس کے ذہن میں کبھی کسی قسم کا فخر آ ہی نہیں سکتا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 جون 2015۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عجز و انکساری سے زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔